قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. مولا امیر نے فرمایا وہ وسیلہ میں علی ہوں. قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، علی ولی نے فرمایا الصراط المستقیم میں علی. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، علی ولی نے فرمایا وہ اولی الامر ہم 14 میں. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کا دامن پکڑ لو. مولا امیر نے فرمایا وہ صدیق اکبر میں علی ہوں. قرآن نے فرمایا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، مولا امیر نے فرمایا وہ نفس پیغمبر میں علی ہوں. قرآن نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو ایک انسان ہے جو زمین پہ ہاتھ رکھ کے اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی ولایت کاملہ سے زمین پہ ہونے والے زلزلوں کو روکتا ہے تو وہ قال الانسان، قال رحمان نہیں ہے، قال الانسان ہے. یہاں اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی انسان کی بات ہو رہی ہے. تو وہ بھی مولا امیر فرماتے ہیں وہ انسان بھی میں علی ابن ابی طالب ہوں. قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں، کوئی ایک ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفس کو بیچ کے مرضی پروردگار خرید لیتا ہے. تو علی نے فرمایا وہ بھی میں علی ہوں. قرآن نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانے کھلاتے ہیں. علی نے فرمایا وہ گھر میرا گھر ہے. قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے اس کو دور رکھا ہے اور ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. علی فرماتے ہیں وہ یطہرکم تطہیرا کا مصداق میرا گھر ہے. قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس کے بعد قرآن کا کہنا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کے دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی. قرآن کا یہ کہنا تھا. وہ دن کون سا دن تھا؟ علی ولی کی ولایت کا دن تھا. قرآن نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم، اے الیکا، اے رسول تم وہ پیغام پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا. تو یہ کس کی ولایت ہے؟ یہ بھی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کاملہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو پورے قرآن میں جہاں بھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ بھی ذکر اگر ہو رہا ہے تو علی ابن ابی طالب کا ہو رہا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے قرآن کی بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک اگر کامیاب انسانوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں تو ایک ہی انسان ہے بعد از پیغمبر جو کائنات میں یہ اعلان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. کیونکہ علی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں تمام قرآنی آیات کا مجسم پہلو موجود ہے. اگر کسی نے مولا امیر سے پوچھ لیا تھا یا علی آپ کے مقابلے میں علم قرآن کیا ہے اور علم قرآن کے مقابلے میں علم علی کیا ہے، تو علی ولی نے فرمایا ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں کائنات میں جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود نہ ہو. یاد رکھو پوری کائنات کا علم قرآن مجید میں ہے اور قرآن مجید کا علم قلب قرآن سورہ یاسین میں ہے. سورہ یاسین کا علم سورۃ الفاتحہ ابتدائے قرآن میں ہے اور سورۃ الفاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، با کا علم اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے. تب ابو طالب کے بیٹے نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا انا نقطہ تو تحت با، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. یعنی ساری کائنات کا علم اگر اکٹھا کیا جائے تو علی بنتا ہے، علم علی کو پھیلایا جائے تو کائنات بن جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ سوال ہے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے، علم کا دور آ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، ذہنی ارتقاء انسان پا رہا ہے، اسی طرح مقام علی ابن ابی طالب سمجھنے میں بھی آسانی آ رہی ہے. بھائی ایک نقطے میں اتنا سا نقطہ اور پوری کائنات کا علم اس نقطے میں آ گیا.
آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیے، 50 سال 40 سال پیچھے جائیں، ہم کسی بھی شادی کی مووی دیکھنی ہوتی یا مجلس کی مووی دیکھنی ہوتی یا کوئی بھی ایسا ریکارڈ دیکھنا ہوتا تو ہم ایک وہ کیسٹ لاتے تھے جو VCR میں ڈالتے تھے، آڈیو کیسٹ، ویڈیو بھی ہوتی تھی، اچھا آڈیو تھی، اچھا آڈیو میں میری پوری تقریر آ گئی، ویڈیو میں گئے تو ویڈیو میں جو کیمرے کی زد میں آیا آپ بھی آ گئے، ٹی وی کے اندر میں بھی آ گیا، سب آ گئے۔ اب اتنا سا کیسٹ اور اتنے بڑے انسان آ گئے، اتنا سا کیسٹ اور پوری دنیا کا نقشہ آ گیا، دور بدلتا گیا، علم نے اور ترقی کی، وہ کیسٹ بھی ختم ہو گئی، اب وہ CD آ گئی جو اس سے بھی چھوٹی ہوتی تھی، اب اتنی باریک CD اور اس کے اندر پورا انسان آ گیا، علامہ صاحب بھی آ گئے، ان کی پوری تقریر بھی آ گئی، ذاکر صاحب بھی آ گئے، ان کی پوری مجلس آ گئی، نوحہ خوانی ہو رہی ہے، ماتم داری ہو رہی ہے، ماتم دار عزادار سارے اتنی سی کیسٹ اس CD کے اندر آ گئے۔ بہت دور بھی چلا گیا، اب انہوں نے اس CD کو بھی سائڈ پہ کیا، اب میموری کارڈ آ گئی، اتنا سا کارڈ آ گیا اور اس کارڈ کے اندر آپ کی کتنی مجالس آ گئی، بلکہ کتابیں موجود ہیں۔ اچھا اب موبائل ایسے آگے کہ کارڈ کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے موبائل میموری اپنی اتنی موجود ہے کہ آپ کو کارڈ کی بھی ضرورت نہیں۔ اب اتنے کسی بھی ٹاپک پہ موجود کتابیں رکھ سکتا ہوں، تو مجھے کہنے دو انسان کی بنائی ہوئی ایجاد کے اندر ساری کائنات کا علم آ سکتا ہے، تو علی جو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، کیا اس نقطے کے اندر کوئی کائنات کا علم نہیں آ سکتا؟ صلوات بھیجیے محمد والے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ جو انسان کی تخلیق کو بیان کیا، میں نے گزشتہ دروس میں عرض کیا تھا، آج اسی پہلو کو لے کے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان بنایا۔ یہاں بڑی توجہ کا طالب ہوں، اللہ انسان بناتے وقت ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہم نے بنایا۔ حالانکہ قرآن مجید میں کسی مقام پہ اللہ نے اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کیا ہے اور کسی مقام پہ ہم کا لفظ استعمال کیا۔ میں آپ جانتے ہیں مفرد کے لیے آتا ہے، مفرد متکلم کے لیے میں اور جمع متکلم کے لیے ہم، یا تسنیہ کے لیے بھی ہم ہی استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے بات ہو تو میں اور ہم اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یا تو پورے قرآن میں اللہ نے جب بھی اپنی طرف نسبت دی ہو تو ہم ہی کی دی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بعض مقامات میں کی بھی دی ہے۔ مثلا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، ہم نہیں ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کو بناتے وقت فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے اتارا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب پورے قرآن میں کسی مقام پہ ہم کا لفظ، کسی مقام پہ میں کا، اس سے میں نے بڑی تحقیق کی آخر بات کیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب پروردگار عالم صرف اپنی طرف نسبت دے تو میں کہتا ہے، اور جب اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ مقام تکبر پہ ہوتا ہے، مقام غرور پہ ہوتا ہے تو ہم کہتا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے نازل کیا۔ تو اللہ یہاں ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، یہ شعر و شاعری کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، ہمت ہے تو اس کے سورہ جیسا کوئی سورہ لے کر آؤ۔ یہاں چیلنج ہے پروردگار کا، جب ہم کہیں تو چیلنج کرتا ہے۔ ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں جس میں آپ غور کریں گے کہ اللہ کہاں کہاں ہم کہتا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، سورہ قصص آیت نمبر 5۔ ہمارا ارادہ ہے کہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے زمین پہ، ہم انہیں امام بھی بنائیں گے، ہم انہیں زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔ انہیں وَنَجْعَلَهُمْ کی بات ہے، وَنَجْعَلَهُ نہیں، ایک کا ذکر نہیں ہو رہا، جمع کی بات ہو رہی ہے، ہم جمع کی ضمیر ہے، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ لوگوں نے ہماری ضد میں بڑا اللہ وارث لکھا، علی وارث کے مقابلے میں
ٹھیک ہے ہم اللہ وارث کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یاد رکھنا اگر علی کو بھی وارث بنایا ہے تو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے۔ صرف علی وارث نہیں بلکہ حسن بھی وارث ہے، حسین بھی وارث ہے، یہ 14 کے 14 ہمارے وارث ہیں، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ اب توجہ چاہیے، آدم کو بنایا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں، لیکن جب 12 کو وارث بنا کے بھیجا، 14 کو وارث بنایا، ہم بنا رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا، جب ہم کہتا ہے تو تکبر کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ خدا جانتا ہے یہ آدم و ابراہیم کے مقابلے میں الیکشن نہیں کریں گے، یہ علی کے مقابلے میں بندے لے کر آئیں گے۔ جیسے قرآن بھیجتے وقت فرمایا کہ ہم نے نازل کیا، ایسے 12 کو امامت دیتے وقت فرمایا کہ ہم نے انہیں امام بنایا۔ پروردگار کا قیامت تک کے زمانے کو چیلنج ہے، اگر ہمت ہے اس جیسی کتاب لے کر آؤ، اس جیسے امام لے کر آؤ۔ آواز بلند صلوات۔ نتیجہ مل گیا نا کہ جب اللہ ہم کہتا ہے تو تکبر کرتا ہے۔ اب اپنے اذہان عالیہ کو مزید بلند کیجئے، نہ جانے اس وقت کتنا تکبر کیا ہوگا جب خالق اکبر نے رسول کو بطول سا تحفہ دیا ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا انی اعطیتک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کی، نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ پروردگار وہ اب طریقے تانے سنے بیٹھا تھا کہ یہ محمد کو تانا دے رہے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ پروردگار کا یہ بھی قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، جن کے بیٹے ہیں ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، محمد کو بیٹی دے رہا ہوں، اس کی نسل قیامت تک زندہ رہے گی۔ پروردگار کا چیلنج ہے، یہ معجزہ ہے سورہ کوثر کا جو آج سادات دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ تو بہرحال جب اللہ ہم کہتا ہے تو ناز کرتا ہے۔ اب حضرت انسان غور کرو کہ پروردگار عالم نے کیوں فرمایا انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، یعنی اللہ کی ذات یہاں بھی تکبر کر رہی ہے کہ ایسا شاہکار چیلنج ہے جو ربوبیت کے دعوے کرتے آئے میرے مقابلے میں، چیلنج ہے کہ ایسا انسان بنا کے تو دکھاؤ۔ یہ انسان کہاں سے شروع ہوا، کہاں سے ابتدا ہوئی، وہ عالم ارواح، وہ عالم میثاق، وہ عالم جنین ماں کی گود میں، پھر عالم دنیا میں آیا، عالم برزخ میں جائے گا، عالم حشر میں جائے گا، عالم محشر، عالم آخرت، وہ ہمیشہ رہنے والا عالم۔ ہر دور میں انسان کا حلیہ بدلتا رہا، انسان کا زاویہ بدلتا رہا۔ مثلا جب عالم جنین میں تھا، شکم مادر میں 9 مہینے رہا، وہ بھی ایک عالم ہے جس میں انسان نے اپنا پورا وقت گزارا۔ اب اس وقت میں انسان کی دنیا وہی ایریا ہے۔ اب اس وقت کے انسان کو بتایا جائے کہ تمہیں ایک ایسی دنیا دکھائی جائے گی جس میں تو دوڑے گا بھی، جس میں تو کھیلے گا بھی، جس میں تو ڈرائیو بھی کرے گا، وہ پریشان ہو جائے گا کیونکہ اس نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اب جب انسان اس عالم سے نکل کے اس عالم میں آیا تو اس نے ماں کا چہرہ دیکھا، باپ کا چہرہ دیکھا، اب اس کی دنیا بدل گئی ہے۔ اب جب اس عالم میں رہتے ہوئے تمہیں آئندہ والے عالم کے بارے میں بتایا جائے گا تو پھر بھی تمہارے اذہان اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نے عالم برزخ کو دیکھا ہی نہیں، تم نے عالم حشر کو دیکھا ہی نہیں۔ لیکن معصومین علیہ السلام سے جو ہم تک روایات پہنچی، دنیا سے تشبیہ دے کے بتایا گیا کہ پل صراط ہوگا جو آگ سے بھی زیادہ گرم، کیونکہ تم نے یہ صرف مثال دی گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سخت ترین مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا پل صراط کی حقیقت کیا ہے، آقا نے فرمایا اس دنیا میں مومن کا رہنا بھی پل صراط سے کم نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے اس دنیا میں، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، خدا کی قسم ہم یہاں آزاد نہیں ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کا نہ بننا، اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی دنیا کو خود پہ غالب نہ کرنا، یہی متقی کی علامت ہے۔ اور یہ اگر ہمیں کسی ذات میں نظر آیا ہے تو وہ ذات امیر المومنین کی ذات ہے۔ دنیا ترکتک ثلاثہ، جا دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔